اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، مالک ہے، حی ہے، قیوم ہے، باعث ہے، وقود، اب نام اسما جو چاہے کرے، کون سے وہ یکون تو اس کا روٹین ہے، یا ارادہ شاعر یقول له کن فیکون، جب کوئی ارادہ کر دے تو کہہ دیا ہو گیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ذکر کو بھی انسان سے باہر نہیں رکھا۔ اللہ اپنے بارے بیان کرنا چاہتا ہے تو جب انسان کے پاس بات پہنچی، کیا سمجھا؟ بات نہیں سمجھے؟ ذکر اللہ کا ہے، زبان بندے کی ہے۔ اور یہ عجب بات ہے، دیکھو نا، اب تمہیں تو شرم آئی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جاتی انسان کے پاس کیوں پہنچوں، اور وہ مالک ہے اپنے ذکر کراتا ہے، پھر انسان کی زبان سے کراتا ہے۔ اور تم انسان ہو کہ ذرا ندامت محسوس کر رہے کہ میں انسان کے بغیر کہہ رہے، انسان کے بغیر تیرے چارہ ہی نہیں ہے، انسان ہی سے تیرا چارہ ہے، بلکہ تو اللہ کی راہ چھوڑ دے، تو انسان کی راہ ڈھونڈ۔ یہ اللہ جو ہے نا تمہارے لیے ایک لفظ ہے، کیونکہ یہ لفظ انا کا ہو سکتا ہے۔ لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ انا کا۔ اور اللہ کی طرف جانے کا ادب آداب پھر انسان سکھائے گا۔ کوئی ایسا بات نہیں ہے، مطلب اس میں گھبرانے والی بات کہ لا الہ الا اللہ یہ جو ہے نا یہ توحید نہیں ہے، محمد رسول اللہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ گمراہی ہو سکتی ہے، کہنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ توحید مفرد جو ہے شیطان کی بات ہے۔ اس سے ایک انسان، ایک شہزاد آتی ہے شیطان، جس نے خدا کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا، لیکن شیطان ہے، یہ مفرد ہے، لا شریک تو اس نے کیا ہے، یا کسی شریک کا اپنے نہیں کیا، نہ سوال نہیں بنا تھا، شیطان جب شیطان نہیں تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا معاہد توحید پرست کٹر ابلیس ہے۔ اس کے بعد گرو نانک ہے، گرو نانک جی مہاراج توحید ہے، رسالت نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اسلام کیا ہوا؟ رسالت۔ پھر رسالت کے بعد ولایت کیا لو، یا مطلب جیسے بھی آپ مرضی مقامات طے کر، جو مرضی کہہ دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ انسان تک پہنچتی ہے، ورنہ انا تک پہنچتی ہے۔ بیمار کا اللہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب تو انسان بتانے والا بتایا گا، کہتا نہیں یہ تو ڈاکٹر ہے، اللہ وہ ہے جس نے بیماری دی تھی، پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں بیماری دینے والا اللہ تھا۔ اس لیے یہ باتوں سے وہ نکالتا ہے۔ کبھی اس میں ندامت نہ کرنا، آپ کا بہت ہو کہ میں انسانوں کی راہ چھوڑ تو اللہ کی راہ میں انسانوں کی راہ مل جائے تو پھر اللہ کی راہ مل جاتی ہے۔ اور یہ بڑی راہ انسانوں تو بڑی بات ہے۔ انسان تو ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیف اپنا جو فرشتہ تھا اڑا کے رکھ دیا، کہ جب بھاگ جل لین ہے کہ تو انسان کی راہ تو نہیں مانتا۔ رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے؟ کیا مثال ہے؟ رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے؟ وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بدلے اسے جدا سمجھا۔ تو اللہ کی راہ جو ہے یہ انسان کی راہ ہے، ہاں انسان کامل کی راہ ہے، یہ آپ بات ہوئی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے تو میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، اطاعت کس کی کرو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی محبت کرتے ہو تو آپ کی اطاعت کریں۔ تو اللہ کی محبت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کیا ہے اس کے اعمال ضائع، حبطت اعمال۔ آپ اللہ کی بات دیکھو، فکرہ ایک آیت ہی ہوتی ہے، اللہ کا فکرہ یہ ہوتا ہے نا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث۔ اللہ کریم کا فکرہ کہ اپنی آواز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ کیا مطلب؟ آپ اپنی سوچ کو سوچ سے بلند نہ کرو، کیونکہ ہو نہیں سکے گی۔ آپ دیکھو، فکرہ ہے، آیت ہی ہوتی ہے اللہ کا فکرہ یہ ہوتا ہے نا،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث. اللہ کریم کا فکرہ کہ اپنی آواز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. کیا مطلب؟ اپنی سوچ کو سوچ سے بلند نہ کرو کیونکہ ہو نہیں سکے گی. اپنی آواز کو اس آواز سے اونچا نہ کرو کیونکہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے کہ میری طرف آنے کے لیے راہ یہ ہے. راہ کس کی ہے؟ انسان کی راہ. اور منزل کون ہے؟ اللہ. آگے تو میں نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ منزل پر پہنچو گے تو آگے پھر اللہ کی جگہ انسان نکلے گا. یہ میں نے نہیں کہا ہے. ویسے بھی ٹھیک ہے, ویسے بھی ٹھیک ہے. ایک ایسا مشت سوچو جس میں انسان ہی کوئی نہ ہو. مشت نہیں, کوئی نہ ہو, مشت نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ انسانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ اظہار کروں. پس اظہار کے لیے تو میں انسان ہی ہوگا. کیا کام؟ پس میں نے انسان کو پیدا کر دیا, میں نے انسان کو پیدا کر دیا. تو اظہار کے لیے کیا چیز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ذکر ہے, اور ذکر کے لیے انسان کی زبان چاہیے. اللہ اگر مشاہدہ ہے تو پھر جو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھ چاہیے. اگر اللہ درد ہے تو پھر رونے کے لیے انسان کے آنسو چاہیے. اللہ جو بھی ہے اس کے لیے میڈیم انسان ہے, اور یہی میڈیم ہے, ذریعہ یہ ہے. اس لیے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کی راہ اختیار کرو. انسان بڑی بات ہے کیونکہ انسان ہی تمہیں سمجھے گا, تمہیں بتائے گا. اور اس کی اور وجہ کیا ہے کہ اگر تم نے راہ رکھ رہا ہے, تم نے اگر اللہ تک تم پہنچ گئے تو تم ہی پہنچنے والے ہو. انسان تو گویا کہ اللہ تک پہنچنا تو تم آپ تک پہنچنے والی بات ہے. اللہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے. نہیں بات سمجھائی. جغرافیہ کیا ہوتا ہے؟ میلوں کا فاصلہ طے کرنا. اللہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے. اللہ تاریخ کا نام نہیں ہے کتاب سے پڑھنا. اللہ تمہارے کو دل کا نام ہے, تو اپنے دل میں داخل ہونے کا نام اللہ ہے. تو پھر انسان میں جائے گا. اور لے کون جائے گا؟ آئینہ, کوئی اور انسان. دوسرا انسان جو آپ کو آپ کی ذات کے مخفیات کے ساتھ متعارف کرائے, وہ انسان ہوتا ہے اللہ کی راہ دکھانے والا. ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے اور تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. تو یہ گھر کے اندر ہی بات ہے, اپنے اندر داخل ہونے والی بات ہے. تیری تلاش کیا, دیکھو کیا کہا, تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی. مصرا سمجھایا کیا کہا؟ تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی. میں آئینے میں جب اترا تو روبرو تھا تو یہ آئینے میں اترنے والی بات ہے. تو اللہ کی تلاش کہاں تک لی جاتی ہے؟ انسان تک لی جاتی ہے. جو رضا کرو انسان سے, خبردار انسان ہی تو ہے. اول انسان آخر انسان. اللہ اول آخر اللہ. اللہ انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ شائنی ہے. اللہ انسان کا ذکر کرتا ہے جیسے اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے. اور انسان جو ہے یہ ڈرتا ہے. آپ انسان سے ڈرتے ہو, تم انسان سے نفرت کرتے ہو, اللہ انسان سے پیار کرتا ہے. بڑا فرق ہے. جب تم اللہ کے قریب ہو گے تو تم بھی انسان سے پیار کرو گے. جب وہ قریب ہو گئے تم انسان غضب کرو گے. جب اور قریب ہو گئے تم کہو گے انسان ہے. لا الہ الا اللہ انسان. یہ نہیں کہنا تھا. اچھا یہ گناہ ہے. یہاں سے گمراہ ہوا ایک بندہ یاد ہے کون؟ وہ ملی آبادی جوش. وہ یہاں پر لکھ دیا کلمہ کہ یہ ہے, اور اس کو بتایا تھا کسی فقیر نے کہ اصل میں انسان ہی ہے. یہ نہیں تھا, انسان ذریعہ ہے. کیا ہے؟ لیکن یہ نہیں ہے. اب اس کا وجہ کیا بتائی کہ انسان کو یوں سمجھ لو کہ انسان لوہا ہے. کیا ہے؟ لوہا. اور اب وہ ایک جلتے ہوئی آگ سمجھو, نور ہے, اور یہ گرم ہوتا 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 آگ کی صفات پکڑ لیتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں. لیکن جب اس سے باہر ہو جائے گا پھر لوہے کا لوہا ہے. بس یہ بات ہے, سن رہا ہوں. اب شیخ سنتا کہ سمجھ آئے بات تمہیں. اس لیے وہ جو ہے نا شیخ کبیر سے ہم الگ ہے. اچھا شیخ اکبر کا نکاح کہتے اس کو ڈرتا ہے یہ محقق کیا کہتے کبیر کیوں کہا. میں نے بغیر کبیر کے ساتھ ملایا.
شعر کیا ہے؟ سن رہا ہوں میں ذکر اللہ ہوں، اپنے آپ سے سن رہا ہے، کہاں سے؟ اپنے آپ سے سن رہا ہوں میں ذکر اللہ ہوں، میں مگر میں ہوں اور تو ہے تو۔ جب کبھی تم اس مقام پر چلے جاؤ تب بھی انہیں یاد رکھنا کہ تم ہو اور وہ ہے۔ جو قریب جانے والے ہیں سب نے یہی کہا کہ ہوں میں بہت قریب، لیکن میں ہوں اور وہ۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو میری شان سب سے بلند ہے کیفیت میں۔ ان مریدوں نے کہا کہ جناب آپ نے کمال کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ دیا؟ میری شان سب سے بلند ہے۔ اور وہ کہنے لگے یہ میں نے نہیں کہا، وہ مجھے سنا تھا کہ یہ میری شان سب سے بلند ہے، سن گیا اعظم شانی۔ یہ بات یہ ہے کہ اگر میں کبھی آئندہ یہ بات کہوں تو تلوار سے کاٹ دو۔ مرید اندر سے بدن بھاگی ہوتے سارے، پیر کو کاٹنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے نا، یہ ہمیں کچھ کر گیا، کون آدمی ہے جا پکڑ لیا تلوار۔ اور پھر کہا جب اپنی شان میں تعریف کی نا تلوار چلا دی، اور تلوار ہو تو کٹے، وہ ہوا ہے کٹتی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ جب اس مقام پر ہوتا ہے یا کہتا ہے میری شان بلند ہے، وہ انسان نہیں ہوتا ہے، اب وہ کٹ نہیں سکتا ہے۔ اور جب اس مقام پر ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا نہیں ہے۔ تو جب مثلا تیر لگ جائے تکلیف ہو، تو کہا جب میں نماز پڑھی پھر تیر نکال لو، کیونکہ میں نہیں ہوں۔ تو بات صرف اتنی ساری ہے سمجھنے والی، آپ بات سمجھ رہے تھے؟ تو انسان کی راہ بڑی مقدس راہ بھی بڑی راہ ہے، اسی راہ میں سارے سیارے ستارے روشن پیارے پیارے سب کچھ اسی راہ میں ہے۔ اصل میں یہی ہے حدیث قدسی۔ آسمان سارا دیکھو کہ انسان آسمان پر زندگی نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے ستارہ ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہو جس پہ زندگی ہو زمین کے علاوہ۔ اندازہ لگاؤ نا، ولڈرنس میں نہیں ویرانہ۔ سورج جو ہے اتنا گرم ہے کہ بیچارہ جل رہا ہے، چاند اتنا ٹھنڈا ہے کہ ویران پریشان ہے، اور کوئی ستارہ اتنا بڑا، اتنے کروڑ گنا ستارے بڑے ہیں، تنہائیاں ہی تنہائیاں، بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے۔ زندگی کہیں پر ہے تو یہ ہے، اور یہ بڑی بات۔ کروڑ ٹائمز کروڑ ستارے سیارے سورج، نظام شمسی، نظام آئے شمسیان، بے شمار جہان، کیا کشاں در کیا کشاں، کیا کشاؤں کا جہاں بے شمار ہے۔ زندگی نہیں ہے، زندگی یہ ہے۔ اور یہ انسان جو ہے باقی کی مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، اور وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات کا کشاؤں کی بنائی ہے، اور وہ اس بات پر ناز کر رہا ہے کہ یہ انسان ہے۔ اب بتاؤ تم کیا انسان، کہ بڑی بات ہے، بڑا اعزاز ہے کہ ستاروں کا جہاں سارے کا سارا بے امان پھر رہا ہے، کائنات کی وسعتوں میں پھر رہا ہے، زندگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اذکار نہیں ہے، اور تم ہو انسان سب سے بہتر مخلوق۔ تو پھر یہ اللہ کی راہ ویسے بھی نظر آ رہی ہے کہ انسانوں کی راہ ہے۔ اس نے ہر چیز کو بنایا اس لیے آنکھیں یہاں بنائی، سورج وہاں بنایا، پورا کھیل ہے آپ کے سامنے۔ سورج بنانے کا مدعا ہی نہیں جب آنکھ نہ ہو، تو آنکھ والے کے لیے سورج آئے تو اندھے کے لیے سورج ہوتا ہی کون نہیں ہے۔ تو کانوں کے لیے نغمے ہوتے ہیں، خیال ہوتے ہیں آپ کے فکر کے لیے، آپ کو سب کچھ دیا، سب کو عطا کیا، پھر آپ کے ذکر کے اندر مذکور خود ہے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تمام تذکرہ انسان نے کیا ہے، اس کی صفات انسان نے بیان کی ہے، انسانوں ہی نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے باغی بھی انسان ہیں، ماننے والے بھی انسان ہیں، منوانے والے بھی انسان ہیں، اس کے مسافر کے یہ انسان ہیں۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو بدلے خوشی ہے اسی پر، انسان پر۔ فرشتوں میں والے ذکر ہوتا ہے، فرشتوں نے کافی ہم جانتے ہیں کہ یہ تو فساد میں جائے گا، اور جب سے قدما ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تمہید بیان کرتے ہیں، تو مارک پہ ہی کرنے والا لگتا ہے ہمیں۔ اسی کا بات یہ ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ یہی میرا ذکر کرے گا، تم تو بیوقوف ذکر نہیں کر سکتے، تم تو ایک کیفیت ہو، تو نفس رکھنے والا اگر ذکر کرے تو بڑا بلند مقام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اللہ کی راہ کہاں جاتی ہے؟ انسان سے پار نہیں جانا چاہیے، اس کو یاد رکھنا، انسانوں کے اندر اندر رہتی چاہیے، یہ راز کی بات ہے۔
ایک کہتا ہے کان میں، دوسرا سنتا ہے، بھائی یہ اللہ کی راہ ہے.